بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کا تحفہ، غرور کا انجام۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جسے لوگ جادوگرنی سمجھتے تھے، لیکن دراصل اس کے پاس علم اور حکمت کا خزانہ تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک خطرناک حادثہ پیش آیا اور اسی حادثے میں بادشاہ کی جان کو خطرہ ہوا۔ بوڑھی عورت نے دل کی نیک نیتی سے بادشاہ کی جان بچائی اور اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی اس عورت کو برا نہ کہے۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ کا احسان اتارنے کے لیے اسے عظیم علم اور ہنر دینے کے لیے ایک عجیب اور جادوئی مچھلی کا تحفہ لے کر آئی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، یہ مچھلی تمہیں علم، حکمت اور نیکی دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسے خود پکاؤ۔ اگر تم نے کسی اور سے پکانے دیا تو یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ بادشاہ نے اپنی بے وقوفی اور غرور کی وجہ سے مچھلی اپنے خادم شمس الدین کے سپرد کر دی۔ شمس الدین نے مچھلی پکائی اور اچانک اس کے اندر عجیب و غریب قوتیں پیدا ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں خود بخود ادویات اور علاج کے طریقے آنے لگے۔ وہ ہر بیماری کا علاج کرنے لگا اور لوگوں کی خدمت کرنے لگا۔ شمس الدین کی حکمت اور علم کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں حسد اور غرور پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، کاش یہ علم اور مہارت میں خود حاصل کر لیتا۔ یہ خادم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر کار اس نے غصے میں آ کر شمس الدین کو مارنے کا منصوبہ بنایا، لیکن بوڑھی عورت دوبارہ محل میں آئی۔ اس نے بادشاہ کو سخت لہجے میں ڈانٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تم اس کی جان لو گے تو اس کا علم ختم ہو جائے گا۔ تمہارے احسان کا یہ بدلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور بول پڑا، ٹھیک ہے، جو ہونا تھا
ہو گیا، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں اپنے غرور اور اپنے حسد کی وجہ سے ایک حکیم کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ شمس الدین، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ قدرت نے تمہیں دیا ہے میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور مجھے بھی معاف کر دو۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ کے فرمان پر شمس الدین کو محفوظ کر دیا، اور مچھلی کے جادو کی برکت سے اس کی حکمت اور علم مزید بڑھ گیا۔ شمس الدین نے ملک میں اپنے علم سے لوگوں کی خدمت جاری رکھی، بیماروں کا علاج کیا اور ہر دل میں نیکی اور محبت کا پیغام پہنچایا۔ بادشاہ نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا اور سمجھا کہ علم اور حکمت صرف غرور اور حسد سے نہیں بلکہ نیک نیتی اور انصاف سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس نے شمس الدین کی خدمت اور قربانی کا اعتراف کیا اور اپنی بیوقوفی اور حسد کے لیے اللہ سے معافی مانگی۔ یوں ملک میں امن، علم اور نیکی کا دور قائم ہوا۔ شمس الدین لوگوں کے لیے ایک عظیم حکیم بن گیا، اور بادشاہ بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر بہترین انسان بن گیا۔ کہانی کا یہ اختتام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نیکی اور علم کی قدر کریں۔ غرور اور حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور معافی اور انصاف سے ہی حقیقی سکون اور کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔